جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر میں ایک عظیم فتنہ اور فرقہ علمی کتابی وجود میں آیا ہے، تو دوستو آج اس فتنے اور فرقے کے ایک اہم اعتراض پر ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس فتنے اور فرقے کی طرف سے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر ایک تہمت اور ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں اور قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے۔ تو آج ہم ان کے اس اعتراض کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے اس اعتراض اور الزام کا جواب انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں رکھیں گے۔ ان کی طرف سے ہمارے بزرگان دین پر بھی یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ ان کے بزرگ تو ہمیشہ قصے کہانیاں ہی بیان کرتے تھے۔ بہرحال آج یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، پھر کسی دن ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے بزرگان دین نے قرآن کریم کی اور حدیث مبارکہ کی کتنی خدمات کی ہیں، پھر کسی دن ہم اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ان کا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر کہ یہ لوگ قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ کہہ کر یہ مسلمانوں کو اور ایسے لوگ جن کے پاس دین کا اتنا نالج نہیں ہوتا ان کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعات بیان کرنا یہ تو قرآن کریم فرقان حمید کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کم و بیش میرے ناقص علم کے مطابق 100 سے زیادہ واقعات موجود ہیں۔ تو یہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے بھی جو انجینئر مرزا کے فالوورز اور عقیدت مند ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ آپ لوگ قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہو، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ علمی کتابی ہیں، علم ان کے پاس ہے نہیں، اور کتاب و سنت کو میرے خیال سے یہ پڑھتے نہیں ہیں، صرف نام کے علمی کتابی ہیں۔ جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں جن کو آپ قصے کہانیوں کا نام دے کے، اور بہت سے ایسے لوگ جو دین کے زیادہ قریب نہیں ہوتے، جن کے پاس دین کا ڈیپلی نالج نہیں ہوتا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ واقعات بیان کرنا یہ تو قرآن کریم کی سنت ہے۔ تو آئیے دلائل کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید اس مسئلے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، لیکن اپنوں سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اب یہ تفسیر مکہ آپ دیکھیں، یعنی قرآن جس میں قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، کوئی گرا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ واقعات بیان کرنا غلط ہے تو پھر قرآن کریم فرقان حمید ایسے واقعات کیوں بیان کر رہا ہے جن میں معجزات، کرامات اور ایسی چیزیں موجود ہیں جو عقل سے بالا تر ہیں۔ یہ لوگ اولیاء کرام کی کرامات پر اور ایسے واقعات پر اعتراض صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جی یہ چیز عقل میں نہیں آتی، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرامت اور معجزہ یہ جو ایسی چیزیں ہیں یہ عقل سے بالا تر ہوتی ہیں، یہ عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، اسی لیے تو ان کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ اگر یہ عقل میں آتی ہوں تو پھر ان کو معجزہ یا کرامت کیوں کہا جائے؟ کرامت اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل سے بالا تر ہو جو چیز۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ واقعات کس طرح قرآن کریم فرقان حمید نے خود اتنے واقعات بیان کیے ہیں، جس میں قصہ یوسف اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے، یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ واقعات بیان کرنا کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واقعات بیان کرنا تو قرآن کریم کی سنت ہے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت قرآن و سنت پر عمل کرتی ہے، اور ہم قرآن کریم کی سورہ یوسف کی اس آیت کے مطابق عمل کرتے ہیں، واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ واقعات بیان کرنا
قرآن کریم فرقان حمید کی سنت ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اولیاء کرام کے بغض میں، اولیاء کرام کی دشمنی میں قرآن کریم کی عیسائیت کا انکار کرتے ہیں اور ہم پہ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جی قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 اس بات کی واضح دلیل ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید خود بیان کر رہا ہے کہ جس میں قصہ یوسف اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ واقعات قرآن کریم فرقان حمید خود بیان کر کے ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اور یہاں پر اب ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعات بیان ہی کیوں کیے جاتے ہیں۔ اب میرے ناقص علم کے مطابق آپ دیکھیں کہ نمبر 1 یہ واقعات عبرت کے لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں کچھ واقعات عبرتناک ہیں جن سے بندہ ان کے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 آپ دیکھیں کہ کچھ واقعات اصلاحی طور پر ہوتے ہیں جو بیان کرنے سے ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 آپ دیکھیں کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی شان بیان کرتا ہے۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے یہ 3 پوائنٹ سمجھ آئے ہیں کہ یہ واقعات بیان کرنے کی وجہ یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعات بیان کرنے کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو عبرت حاصل کرنا، دوسرا اصلاحی طور پر، اور تیسرا اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرنے کے لیے یہ واقعات بیان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں عبرت سے ریلیٹڈ بھی واقعات موجود ہیں، اصلاح سے بھی ریلیٹڈ واقعات موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شانیں بھی بیان کی ہیں، وہ چاہے پیغمبر ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعات بیان کرنا قرآن کریم فرقان حمید کی سنت ہے۔ ہم اپنے پاس سے یہ واقعات نہیں بیان کرتے، یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ واقعات بیان کرنا قرآن کریم فرقان حمید کی سنت ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے واقعات بیان کرنا۔ اب جو لوگ ہم پہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو وہ یہ اعتراض کرنے سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت پر اعتراض کریں۔ یہ آیت آپ کے سامنے واضح دلیل ہے اس چیز کی کہ جب قرآن کریم میں قصے بیان کیے گئے ہیں، اتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعات بیان کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں چند واقعات آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ان واقعات کی تفاسیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد ترجمہ بیان کروں گا، اور باقاعدہ آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا کہ یہ واقعہ کس صورت میں یا کس پارے میں یا کس آیت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں 100 سے زیادہ واقعات موجود ہیں، اور اگر ہم وہ بیان کریں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو کم از کم ویڈیو 2 سے 4 گھنٹے کی بن جائے گی۔ تو اسی لیے اس ویڈیو میں چند واقعات بیان کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس ویڈیو کے توسل سے قرآن کریم فرقان حمید میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ مطلب کہ اس ایپیسوڈ کا نام ہم پارٹ 1 رکھیں گے، اس کے بعد جو میں انشاءاللہ واقعات بیان کروں گا قرآن کریم فرقان حمید سے، وہ ہم پارٹ 2 سے سٹارٹ کریں گے، اور مزید جتنے بھی پارٹ بنیں گے وہ ہم نمبرنگ دیتے جائیں گے۔ تو چلیے قرآن کریم فرقان حمید سے ہم چند واقعات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ یہ قصے اور کہانیاں ہیں، نام قصے اور کہانیوں کا دیتے ہیں، جبکہ جو ہم اولیاء کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ بھی کوئی ان کے قصے کہانیاں نہیں ہوتے، جبکہ وہ اوتھینٹک واقعات ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم پر تو اب کسی کا اعتراض نہیں ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اوتھینٹک واقعات موجود ہیں جو دیکھے کہ اگر عام بندہ ان کی طرح سوچے تو وہ عقل سے اور سوچ سے بالا تر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر قرآن کریم فرقان حمید میں پچھلی امتوں کے یہ واقعات موجود ہیں جو عقل سے بالا تر ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کی امت بھی اتنی ہی افضل ہے، تو ان کی امت کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے بھی ایسے واقعات ہونا پاسبل ہے، کوئی امپاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اس کی دلیل قرآن کریم فرقان حمید میں 100 سے زیادہ واقعات جو موجود ہیں وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کرام سے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں کرامات سے ریلیٹڈ۔ تو ان لوگوں کو ان واقعات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
جو ہم یعنی کہ اولیاء کرام کے اتھینٹک واقعات بیان کرتے ہیں، تو اسی لیے میں چند واقعات قرآن کریم فرقان حمید سے ابھی بیان کرنے لگا ہوں کہ تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ تو سب سے پہلا واقعہ ہم سورہ بقرہ سے بیان کریں گے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک نیک اور صالح بزرگ کا واقعہ ہے، گائے سے ریلیٹڈ۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ کا واقعہ ہے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے تھی، اور ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس گائے کو جنگل میں لے جا کر ایک جاری کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس گائے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور چند دنوں میں گائے بری ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور وہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا فرما بردار بن گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے وراثت میں ایک گائے چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جاری کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم جاؤ اس جاری کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جاری کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائیں دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہوگی، اور یہ اس کو پکڑ کے گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا اور جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم ہوا قیمت کتنی زیادہ دے دو، مگر میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، تو آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو یہ ایسی گائے تھی کہ جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اور اس کی قیمت دے کر خریدا، اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔
یہ واقعہ قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کے 73 کے درمیان کچھ اس طرح موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائیں ذبح کرو، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائیں۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہے، نہ زیادہ بوڑھی ہے نہ زیادہ جوان ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو کرو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائیں ہیں جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے کہ وہ گائیں کیسی ہے۔ بے شک زیادہ گائیں کو دیکھ کر ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائیں کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اس بزرگ کے اس واقعات سے ہمیں کتنی نصیحتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں کہ اس مرد صالح نے ایک گائیں چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو ایک گائیں کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ نمبر 2، اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے گائیں کو اللہ کی مانند میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت کرنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ کے جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر مال سے نوازا۔ نمبر 4، آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل کے کام میں بحث کرنا مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کو ایک گائیں ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائیں ذبح کر دے تو فرض ادا ہو جانا تھا، مگر جب ان لوگوں نے بحث شروع کر دی جی کہ کیسی گائیں، کیسا رنگ، کتنی عمر، تو مصیبت میں پڑ گئے۔ انہیں ایک ایسی گائیں ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائیں کی اتنی قیمت نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ نمبر 5، آپ دیکھیں کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، جو اپنے اہل عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے اہل عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوستو اب آپ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے تھے جن کی یہ عظمت اور شان ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گائیں کو کس طرح حفاظت میں رکھا جب تک ان کا بیٹا بالغ نہیں ہو گیا، تو پھر اسی طرح ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ دیکھیں کہ ان کے بچے نے وہاں پر جا کے جاریوں کے پیچھے دعا کی تو گائیں دیکھیں کہ وہ غیبی طور پر کرامت کے طور پر ظاہر ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی تو کرامت ہے نا۔ اب یہ قرآن پاک میں واقعہ لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا، تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اولیاء اللہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی کہانی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک واقعہ ہے نا، یہ بھی تو سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ جیسا چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ یہ کرامات، یہ معجزات سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کی گستاخی اور اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ انہیں انجینئر مرزا صاحب کی طرف سے ایک چیز پر ہا دی گئی ہے کہ جی اولیاء کرام کا ادب نہیں کرنا، تو اسی لیے یہ ہر وقت اولیاء کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے۔ تو یہ واقعہ تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اولیاء کرام کا تھا، تو آپ خود سوچیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ کا جو کرامات اور جو واقعات ہوں گے تو وہ کتنے یعنی کہ سمجھ سے بالا تر ہوں گے، لیکن ہمیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، لیکن یہ لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم فرقان حمید اولیاء اللہ کی کس طرح عظمت اور شان کو
بیان کرتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہی وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم قرآن و سنت پر ہی عمل کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اس اعتراض کا جواب قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ تو آپ دوست خود اس آیت پر غور کریں کہ یہ قصے، یہ واقعات بیان کرنا تو قرآن کی سنت ہے۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہی ہے جو قرآن کی سنت پر بھی عمل کرتی ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ واقعات بیان کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم فرقان حمید میں کس طرح کثیر تعداد میں یہ واقعات بیان کیے گئے۔ اگر یہ واقعات اس طرح بیان کرنا غلط ہوتا تو پھر قرآن کریم فرقان حمید میں کیوں اس طرح کثیر تعداد میں اس طرح واقعات بیان کیے جاتے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قرآن کے احکامات میں اور قرآن کریم کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ تو جو لوگ اب اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پہ نہیں بلکہ قرآن کریم کی اس آیت پر ہے، کیونکہ اس کی میں نے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تفسیر مکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی قرآن جس میں قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے قصے بیان کیے گئے۔ تو آپ لوگ اس آیت پر پورا ڈیپلی غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعات بیان کرنا کوئی قرآن کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات بیان کرنا قرآن کریم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ نمبر 2، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر قابلی کا ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھاڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا کسی کو معلوم نہیں تھا اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان یہ کہ لڑکا بڑا ہو کر کہراسب بادشاہ کی طرف سے سلطنت کابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل تک نہیں نظر آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو بات کرے گا۔ آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کے سو گئے اور اسی نیند کے عالم میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کے حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سر کے ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ آپ پھلوں میں کوئی تغییر نہ شیرے میں کوئی بوباس یا بدمزگی پیدا ہوئی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا
کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے عزیر، تم پورے 100 برس سے یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی بھی خرابی یا بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور پھر لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا، حال البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ تو پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچانے اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو بالکل چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دکھایا تو وہ موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری توریت پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کے قتل کر دیا تھا، اور توریت کی کوئی بھی جلد اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے توریت پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اسی دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھول کر توریت کی جلد نکال لی تو وہ حرف بہ حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ تو یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک عزیر یہی ہیں اور یقیناً خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اس کی طرح جو گزر کر ایک بستی پر پڑی تھی، اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کر اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کر جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں
اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر کیونکہ ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں، جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں جو نصیحتیں ملتی ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو گل سر کر مر گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں اور شیرہ اور انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا بھی کوئی تغییر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال تک سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا بھی ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ سکتی ہیں اور ان کے کفن بھی میلے نہیں ہو سکتے، بلکہ بار بار ایسا ہوا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا ہمارے لیے نصیحت ہے۔ نمبر 1، ان آیات میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو گل سر گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں اور شیرہ انگور میں اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا، یہاں تک کہ 100 برس گزر گئے اور ان کے بال تک سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سر کے فنا بھی ہو جائیں تو بعض کی لاشیں سلامت رہ سکتی ہیں اور ان کے کفن بھی میلے نہیں ہو سکتے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ نمبر 2، بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا جو بے موسمی پھلوں کا واقعہ بھی قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے۔ آپ کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ عمران 2 ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد گرامی تھے، ان کے اور اس عمران کے درمیان تقریباً 1800 سال کا فرق ہے۔ تو جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی تو اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئی، اور اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بلائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم علیہ السلام کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اس محراب میں اکیلی خدا کی بات میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام ان کی خبر گیری کرنے کے لیے آتے جاتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم علیہ السلام کے محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں پائے جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے گر گرا کر خدا سے اولاد نرینہ کی دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ پر بے موسمی پھل آتے ہیں تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر
37 سے لے کے 39 تک یہ واقعہ موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا ہے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں سے زکریہ نے پکارا ہے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے آواز دی، اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے ہاتھوں میں سے۔ تو اسی طرح دوستو اب آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سورہ آل عمران میں اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحتیں اور سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، حضرت مریم علیہ السلام کا باکرامت ولیہ ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک با مرتبہ ولایت پر فائز تھی، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کے محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں، اور یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے۔ نمبر 2، عبادت گاہ مقام مقبولیت ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ پر عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی عز و جل کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں یہی دعا بار بار کر چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 3، قبروں کے پاس دعا کرنا۔ جہاں اللہ کے مقبول بندر مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولانے بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں بزرگوں کا پورا جسم موجود ہوتا ہے وہاں بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل مشکل میں پڑ جاتا تو وہ بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو میری مراد پوری ہو جاتی اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ نمبر 4، تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ کی کرامت کا واقعہ بھی قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے، پارہ نمبر 19 سورہ نمل میں۔ ملکہ بلقیس کے تخت والا۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، یہ سونے چاندی اور جوہرات کے موتیوں سے تیار شدہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ تو چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یوں فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ واقعہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 38 اور 39 کے درمیان کچھ اس طرح موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس تخت کو میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور حاضر ہو؟ اور ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور حاضر کر دوں گا اس کے کہ حضور وہ حاضر ہو، بے شک میں اس پر قوت رکھتا ہوں۔ جن کا یہ بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے ہی میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ جو اسم اعظم جانتے تھے، وہ ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور حاضر کر دوں گا آنکھ جھمکنے سے بھی پہلے۔ چنانچہ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو اس کے ملک سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 40، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کا شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ اب حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ کی کرامت کے اس واقعے سے ہمیں بہت سی نصیحتیں اور سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس قرآنی واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے ایک پلک
اپنے سے بھی پہلے تخت بلقیس کو ملک سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمی اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا ہے۔ یہ سب اولیاء کرام کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خداوند کریم نے اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا اور نہ ہی ان کے اعضاء کی طاقتوں کو عام انسانوں کی طاقت پر قیاس کرنا۔ کہاں عوام اور کہاں اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لینا، یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ اولیاء کرام کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اولیاء کرام کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر خدا کریم کا خاص فضل عظیم ہوتا ہے، اور یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقتوں کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کے حکم سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹال سکتے ہیں، اور ان کی قبروں کا بھی ادب رکھنا لازمی ہے۔ اولیاء کرام کی قبروں پر فیوز و برکات خداوندی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جو عقیدت اور محبت سے ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں وہ ضرور ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی دور حاضر کا ایک عظیم فتنہ اور فرقہ علمی کتابی، وہ بھی اسی طرح اولیاء کرام کی گستاخیاں اور ان پر بد زبانی، اور ان پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سوشل میڈیا پر میمز بنا رہے ہیں، تو ان کو بھی قرآن کریم کے ان بزرگان دین کے واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان گمراہوں سے ہمیشہ دور رہیں اور ان لوگوں کے ظاہری اور سادہ لباس اور وضو اور نمازوں سے فریب نہ کھائیں۔ اور یہ جو انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ علمی کتابی ہیں، اور ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم ہی قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، تو یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف انہوں نے یہ صرف ایک لبادہ اڑا ہوا ہے قرآن و سنت کا، جبکہ قرآن و سنت پر تو یہ بالکل بھی عمل نہیں کرتے، صرف عوام کو، سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ ان بد مذہبوں سے اپنے ایمان کو ضرور بچائیں، اور یہ لوگ نور ایمان کی تجلیوں سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اولیاء کرام کا ادب نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ نور ایمان سے اور اس کی تجلیوں سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھ لیں دوستوں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کس طرح کرامات کے واقعات موجود ہیں جو سابقہ امت کے اولیاء کرام تھے۔ تو آج کے دور میں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اولیاء اللہ کی کرامت یا شان بیان کرتے ہیں تو یہ لوگ فوراً سے فتویٰ لگا دیتے ہیں جی کہانی۔ آپ دیکھیں کہ جب ان کے سامنے ہم قرآن کریم فرقان حمید سے جب یہ حوالہ جات رکھتے ہیں تو پھر یہ لوگ اتنے بدبخت عظیم ہیں کہ یہ قرآن کریم کی ان واقعات کو، جو اوتھینٹک واقعات ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ جب آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مرزا صاحب کے سامنے رکھا گیا تو مرزا صاحب اس کے بھی منکر ہو گئے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ آصف بن برقیہ کا تو قرآن و سنت میں نام ہی نہیں موجود ہے، جبکہ روایات میں آصف بن برقیہ کا نام موجود ہے۔ وہ بھی حوالہ میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو انجینئر مرزا صاحب اس قدر یعنی کہ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کے پھر واقعات بیان کیے جائیں تو پھر وہ ان کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی اولیاء کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو فوراً سے ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام سے ان کے دلوں میں اتنا ہی ان کے بغض ہے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی ایک کرامت مشہور ہے۔ جب اس کے سامنے آصف بن برقیہ کا واقعہ بیان کیا گیا تو آگے سے اس پہ انکار کرتے ہوئے تنزیہ کا جی کہ میری ویڈیو نے روکا ہوا ہے تو کر کے دکھاؤ تو پھر اسی منائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی بھی کرامت موجود ہے کہ ایک انگریز تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا، وہ لاہور سے اسے لے کر گزر رہے تھے، تو راستے میں داتا صاحب کے آگے سے جب وہ گزرے تو انگریز نے خوبصورت خوشبو سونگھی داتا صاحب کے دربار سے، تو انگریز نے ان تبلیغی والوں سے کہا جی کہ میں اس دربار کے اندر جانا چاہتا ہوں، تو ان تبلیغی جماعت والوں نے کہا کہ نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ شرک ہوتا ہے۔ تو اس انگریز نے کہا دیکھو یاروں میں ساری زندگی مشرک رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مشرک کی تو بدبو ہی بہت بری ہوتی ہے، تو یہ تو خوشبو ہی بہت پیاری آ رہی ہے، میں یہاں پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ انگریز وہاں پر گیا تو اس کی بھی ان کے کرامت کا واقعہ اسی طرح موجود ہے کہ اس کے بھی ان کے دل میں اسی طرح سوال پیدا ہوا تھا، تو اس نے بھی ان کے وہاں پر جا کے بیٹھا تو ایک بزرگ نے اس سے پوچھا، کیونکہ اس نے ملکہ بلقیس کے تخت والا واقعہ اس نے بھی پڑھا یا سنا تھا اس انگریز نے، تو اسی طرح اس کے بھی دل میں سوال پیدا ہوا، تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ کیا کھائے پئیں گے؟
تو اس نے کہا سردی کا موسم تھا، اس نے کہا کہ میں چائے پیوں گا. تو ان بزرگوں نے یعنی کہ کرامت ظاہر کی. وہ انگلینڈ کا لنڈن کا رہنے والا تھا، تو وہاں سے اس کے گھر سے اسی یعنی کہ پیالی میں، جس میں پیالی یا کپ میں وہ چائے پیتا تھا، وہ کرامت سے ظاہر کی تو اس کے سامنے رکھی. تو اس نے کہا یہ کیا، یہ تو میرے گھر کا یعنی کہ کپ یا پیالی ہے. تو اس نے فوراً اپنی بیوی کو کال کی. اس وقت وہ چائے وغیرہ بھی بناتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر وہ کپ یا وہ پیالی موجود نہیں ہے. تو وہ بہت یعنی کہ حیران ہوا. تو اس انگریز نے یہ کرامت دیکھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی. تو اس کی قبر بھی اب ادھر ہی داتا صاحب میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کرامات کے اتنے منکر ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اولیاء اللہ کی جب اس طرح کی کوئی کرامت بیان کی جاتی ہے تو یہ منکر ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی کمپیریزن کرواتے ہیں. اور پھر یہ قرآن کریم کی بھی یعنی کہ یہ ان واقعات کے منکر ہو جاتے ہیں. تو انجینئر مرزا نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ قرآن کریم میں آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کا بھی منکر ہو گیا اور کہتا کہ نہیں جی، آصف بن برقیہ کا تو نام ہی موجود نہیں ہے قرآن و سنت میں. تو جب کہ آصف بن برقیہ کا نام روایات میں موجود ہے. سب سے پہلے آپ انجینئر مرزا صاحب کا یہ کلپ سماعت فرمائیں، جو مرزا صاحب اولیاء اللہ کی کرامات کو سن کر قرآن کریم میں جو اتھینٹک واقعہ ہے آصف بن برقیہ کا، اس کے بھی منکر ہو رہے ہیں. اور وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے روکا ہوا ہے، میری ویڈیو نے روکا ہوا ہے، تو کر کے دکھاؤ نا پھر اسی منائیں گے. سب سے پہلے آپ مرزا صاحب کا یہ کلپ سنیں کہ جی اگر تخت بلقیس کو آصف بن برقیہ، یہ نام تو قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اسرائیلی روایتوں میں صرف واقعہ صورت میں وہ لا سکتا ہے، تو اس امت کے بزرگ کیوں نہیں لا سکتے؟ تو لے آؤ، منع کیتا ہے، میری ویڈیوز نے روکیا ہے تو لے آؤ، مان لیں گے ہم. وائٹ ہاؤس اٹھا کے لے اسلام آباد میں تو مان لیں گے. بھائی کر کے بھی نہ دکھائیں اور پرانی کہانیوں کے اوپر امت کو لگا کے رکھے تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی ثابت کرو ان چیزوں سے. تو جی دوستو، آپ نے مرزا صاحب کا کلپ سنا. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا نام موجود نہیں ہے، بلکہ اسرائیل روایتوں میں موجود ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ روایات میں حضرت آصف بن برقیہ کا نام موجود ہے. امام نسائی اپنی کتاب سنن کبری نسائی میں ایک روایت لے کے ہیں 10,927 نمبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاتب تھا، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. تو اب آپ خود دیکھیں کہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ روایات میں حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا نام موجود ہے تو پھر اس سے بھی یوٹرن لے لے گا، کہے گا نہیں جی میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ اس کے کلپ میں واضح اس نے کہا کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا نام موجود نہیں ہے، جبکہ روایات میں حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا نام موجود ہے. اب اس سے بھی یہ بندہ یوٹرن لے لے گا، یہ بندہ خود کو خود جھوٹا ثابت کرتا ہے. نمبر 5، تو اسی طرح دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا. لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے. خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا. اب صحابہ کہف کون تھے؟ صحابہ کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے. دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لے کر وہاں پر سو گئے. تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوئے رہ گئے. دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غزہ میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے. مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا. اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کے دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی. کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا
تخت نشین ہوا اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ داری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی۔ اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کو گراتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہوئی کہ دیوار کو گرتا دیکھ کر سب وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف نے باحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ غار سے نکل کر بازار گئے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا یہ ساتھی یہ سب منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے آ گیا۔ پھر یہ ایک دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں پر ہے۔ اصحاب کہف کے اس ساتھی نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا ہے، یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ۔ یہ سن کر اصحاب کہف کے ساتھی نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ اصحاب کہف کے اس ساتھی نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے ایمان بچانے اور جان بچانے کے لیے بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ہیں، ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان لوگوں سے ملاتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہری کثیر تعداد میں اس غار کے پار پہنچے۔ اصحاب کہف جو ان کا ساتھی انتظار میں تھے، جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید ہمارے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گیر ہیں۔ تو اس دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا تھا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ حکام تختی کی عبادت پر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے ساتھیوں اور شہریوں کو ساتھ لے کر غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے سارا معاملہ بیان کیا۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعا دینے لگے، اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کریم فرقان حمید کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 15 سورہ الکہف، آیت نمبر 22۔
فرماؤ میرے رب کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ نمبر 15 میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کے 13 تک اس طرح اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوڑ جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں کہ گروہوں میں کون سے ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، تو ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان کیا۔ اصحاب کہف کے ناموں میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیحہ، مکشلینہ، مشلینہ، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اصحاب کہف کے ناموں کے حوائص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تویز کاموں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئوں کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔ نمبر 3، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے۔ نمبر 4، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھے۔ نمبر 5، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے۔ نمبر 6، مال کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 7، عقل بڑھانے کے لیے۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوئے رہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ نمبر 15 سورہ الکہف کی آیت نمبر 25 میں کچھ اس طرح تذکرہ موجود ہے، اور وہ اپنی غار میں 300 برس اور 9 سال سوئے رہے۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم تو 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں، اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جو رہے ہو، اور قرآن کریم میں قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی گئی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ اصحاب کہف کے اس واقعے میں بہت سے نصیحتیں اور سبق ہیں ہمارے لیے۔ نمبر 1، آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن کریم فرقان حمید میں الحمدللہ دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 2، جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3، اللہ والوں کے نام میں برکت اور نفع بخش تاثیرات موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کی غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نمبر 5، بزرگوں کے مزار کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ تو جی دوستو، آپ دیکھیں کہ الحمدللہ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے تقریباً 5 واقعات، کرامات اور معجزات سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے سورہ یوسف سے آپ کو یہ پروف بھی کیا ہے کہ الحمدللہ یہ واقعات بیان کرنا قرآن کریم کی سنت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں واضح آیا ہے آیت نمبر 111 میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور دیگر قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ تو قرآن کریم خود بیان کر رہا ہے۔ اگر قرآن کریم بیان کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اگر غلط ہوتا تو قرآن کریم بھی بیان نہ کرتا، تو ظاہری بات ہے قرآن کریم بیان کر رہا ہے تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیان کرنا قرآن کریم کی سنت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی الحمدللہ میں نے پروف کی ہے کہ یہ واقعات بیان کرنا قرآن کریم کی سنت ہے۔ تو اسی طرح الحمدللہ میں نے تقریباً 5 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ سورہ بقرہ سے اس نے ایک آدمی کا جس کا اللہ پہ توکل تھا، اس کی کرامت دیکھے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی کرامت ظاہر ہوئی۔ تو یہ اللہ والوں کا یعنی کہ توکل اور کرامات ہیں جو یعنی کہ بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ
اس کے بیٹے تک یعنی کہ اس کی گائیں بھی پہنچ گئی، اور اس گائے نے دیکھیں جو 3 دینار جس کی قیمت تھی، تو کتنا یعنی کہ والدین کی خدمت سے اور ان کے والد کے نیک ہونے کی وجہ سے خیر و برکت سے کتنا یعنی کہ ان کو نفع ملا، کتنا مال و دولت ملا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی، وہ بھی آپ دیکھیں کہ عقل سے بالا تر ہے۔ ایک ہی جگہ پر آپ دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی موجود ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم بھی موجود ہے، جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، بال تک نہیں سفید ہوئے، اور گدھے کی ہڈیاں بھی گل سر گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جی کہ قبروں میں لوگ یعنی کہ ہڈیاں بھی نہیں ملتی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ چاہے تو ایک ہی جگہ پر اسی آب و ہوا میں ایک ہی ہڈیاں یعنی کہ گال سار بھی سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو جس کا جسم سلامت رکھنا چاہے تو اس کا جسم بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی میں نے بیان کیا تفصیل سے کہ ان کے پاس بے موسمی پھلوں کا آنا، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں بھی دعا کی اولاد کے لیے، تو لیکن جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کی اس کرامت کو، تو ان کے حجرے میں جب انہوں نے دعا کی تو دیکھیں ان کی وہاں پہ دعا قبول ہوئی۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ بزرگان دین پر کے مزارات پر بھی جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر تو ان کے پورے جسم مبارک پڑے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ کتنی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات کس طرح یعنی کہ برستی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی فیوز و برکات ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سارے ہمارے قائد قرآن و سنت کی روشنی میں ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیت المقدس میں دعا نہیں قبول ہوئی، لیکن ایک ولیہ کے دیکھیں کہ حجرے میں ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو اسی طرح دیکھیں میں نے آصف بن برقیہ کا واقعہ بھی بیان کیا، انجینئر مرزا صاحب اس کے بھی منکر ہوئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ کے واقعات کو سن کے تو وہ اس حد تک چلے کہ انہوں نے قرآن کریم کے اس واقعے سے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ منکر ہو گیا، کہتا ہے جی قرآن سنت میں اس کا نام تک نہیں موجود ہے۔ تو میں نے الحمدللہ آپ کو دکھایا کہ روایت میں آصف بن برقیہ کا نام بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ بھی، کہ دیکھیں کہ اس سے بھی قیامت کے بارے میں یعنی کہ ہمارا یقین اور ایمان پختہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن ہم زندہ یعنی کہ اٹھائے جائیں گے۔ 300 سال تک وہ سوئے رہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد بھی ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ قرآن کریم میں یہ سارے واقعات جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ ہمارے لیے یعنی کہ اصلاحی طور پر ہیں، کچھ اولیاء اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا پھر ظاہری بات ہے اسی طرح ذکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ واقعات عبرت پر یعنی کہ ہیں اور کچھ واقعات اصلاح پر ہیں۔ تو یہ واقعات ظاہری بات ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی تو اولیاء کرام ہیں نا، تو ان کے بھی تو واقعات ظاہری بات ہے دنیا میں ہوں گے، تو دنیا میں ان کے جو واقعات ہوں گے ظاہری بات ہے وہ قرآن کریم میں تو درج نہیں ہوں گے، تو وہ آج کے لوگ ہی یا جو پرانے محدثین مفسرین نے جو تاریخ کی کتب میں درج کیے ہیں تو الحمدللہ وہ ہم بیان کرتے ہیں، وہ بھی حق ہیں، تو ہمیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کے منکر ہوں۔ اب یہ قرآن کریم کے تو آپ دیکھ لیں واقعات، ابھی میں نے 5 واقعات بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر عام بندہ اپنی عقل سے سوچے تو یہ عقل سے بالا تر ہے، تو یہ لوگ یعنی کہ ان چیزوں کو عقل کے ساتھ تولتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کہ آپ خود بتائیں کیا یہ چیز عقل میں آتی ہے؟ تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ عقل ہوتی تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ آپ لوگ دشمنی نہ لیتے، تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی لیتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے 6502، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے یعنی کہ بغض رکھا، بغاوت رکھی، تو اس کا میرے سے اعلان جنگ ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ان کی شان میں بخاری شریف میں حدیث میں موجود ہے، قرآن کریم میں کتنے واقعات موجود ہیں اولیاء اللہ کی شان میں۔ اب اولیاء اللہ کی اب کیٹاگریز دیکھ لیں، بہت زیادہ کیٹاگریز موجود ہیں، وہ کسی بھی قسم کے ہوں، ہمیں ادب کرنا چاہیے، ان پہ یعنی کہ زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب انجینئر مرزا صاحب نے اپنے یعنی کہ اسٹوڈنٹس اور فالوورز کو ایک یعنی کہ نعرہ دیا ہوا ہے، بابے تو شاعری کوئی نہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی نظر میں یعنی کہ سارے یعنی کہ بابے ہیں، سارے 2 نمبر ہیں، جبکہ میں اپنی ویڈیو میں ایک یہ بھی پیغام دوں گا کہ دیکھیں کہ کچھ یعنی کہ گلی محلوں میں چھوٹی مسجدوں میں کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو اتھینٹک نہیں ہوتے، تو میں ان کو بھی یعنی کہ ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے واقعات نہ بیان کریں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بلکہ جو دوست یعنی کہ
بکس کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ میری اس ویڈیو پر جو نمبر موجود ہے اس نمبر پر رابطہ کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شامل کر دوں گا. وہاں سے آپ کو فری میں PDF بک بھی ملیں گی ہر طرح کی. تو آپ وہاں سے یعنی کہ جو اس طرح کی مساجد میں جو چھوٹے مسجدوں میں امام ہیں جن کے پاس ظاہری بات ہے سورسز نہیں ہوتے, انہوں نے اتنی یعنی کہ کتابیں وغیرہ نہیں موجود ہوتی, تو کئی بات یعنی کہ سنی سنائے واقعات بھی پھر اس طرح وہ یعنی کہ بیان کرتے ہیں. تو ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ ایسی باتوں سے پھر یہ لوگ بات کو پکڑتے ہیں. تو جو اتھینٹک واقعات آتے ہیں روایات میں, حدیث پاک میں, قرآن کریم میں, تو یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بیان کرنے چاہیے. اور جو ہمارے اتھینٹک علماء کرام ہیں وہ تو الحمدللہ وہ کتاب و سنت سے ہی بیان کرتے ہیں. تو اس لیے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اولیاء اللہ کے بے ادب نہ بنیں. یہاں پر میں آپ کو ایک گولڈن کوٹ دیتا ہوں اپنا, ہمیشہ یاد رکھیں اگر کسی بھی بندے کو آپ ادنا سا بھی کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں گستاخ پائیں تو فوراً اس سے یعنی کہ اپنا راستہ علیحدہ کر لیں. اب اولیاء کرام میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ان کی کیٹاگریز بہت زیادہ ہیں. اب مثال کے طور پہ چاہے وہ پیغمبر ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم ہیں, ٹھیک ہے, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, مفسرین ہیں, مجددین ہیں, محدثین ہیں, اولیاء کرام ہیں, کسی بھی قسم کے اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر کبھی بھی زبان درازی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان کی بہت زیادہ شانیں بیان کی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ادب کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں پر زبان درازی کریں. کیونکہ ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی تو نیک بندے موجود ہیں. اور یہ جو لوگ حضرت داتا گنج بخش اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ یہ یعنی کہ بابے تھے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں ویسے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غیب کے منکر ہیں, تو آپ پر کون سی یعنی کہ وحی نازل ہوئی ہے جو آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت داتا گنج بخش یا حضرت غوث پاک یا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, اللہ سے ڈریں, نہ کہ خود یعنی کہ آپ فیصلہ کریں. کل کو آپ سے ان کا حساب نہیں لیا جانا, بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ادب اور احترام کریں تو تاکہ آنے والی نسلیں بھی آپ کا ادب اور احترام کریں. جب آپ گستاخ بنیں گے تو پھر آپ کا بھی یعنی کہ کوئی ادب اور احترام نہیں کرے گا. تو اس لیے اولیاء کرام کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ادب کرنا ہمارے لیے سمجھ کے فرض ہے. تو یہاں پر میرا اس ویڈیو میں یہی پیغام ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا, اپنے استاذہ کا, علماء کرام کا, محدثین کا, مفسرین کا, صحابہ کرام کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمیں سب کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. جزاک اللہ.